حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ خانہ کعبہ جاؤ تو خانہ کعبہ کو دیکھتے جاؤ، یہ نہ پوچھنا کہ یہاں پر اینٹ کیا بھاؤ ملی، کس جگہ کی لگی ہوئی ہے، یہاں پہلی دفعہ دیکھی ہے، یہ پتھر کہاں سے آیا ہے، دمشق سے آیا ہے، دمشق کا یہاں سے فاصلہ کتنا ہے، یہ پتھر اونٹ پر لایا گیا یا گدھے پر، یہ سنگ اسود ہے، سنگ اسود کہاں سے ملا تھا، 3 پتھر آسمان سے آئے تھے، سنگ اسود یہاں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہوگا، ایک کسی اور جگہ پر ہوگا، تو یہ مقدس ہی ہونا چاہیے۔ یعنی سنگ اسود کی ہسٹری شروع کر دیتے ہیں۔ ہسٹری کرنے سے تقدیس رہ جاتی ہے، بلکہ ایک دفعہ ایسا حکم ہوا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کہ جب حج کا موقع آئے تو حاجیوں کو حج کے فوراً بعد واپس بھیج دو، ایسا نہ ہو کہ ادب جو ہے وہ پہلے مانوس ہو جائے، پھر بے تکلف ہو جائے اور گستاخ ہو جائے۔ ادب گستاخ کیسے ہوتا ہے؟ فیملیئرٹی زیادہ ہو جانے کی وجہ سے۔ کچھ حاجی کہتے ہیں کہ ہمیں 10 دن مکہ شریف رہنے کا اتفاق ہوا، پھر 11واں دن بھی مکہ میں گزرا، اب مکہ رہ گیا، شریف گیا۔ پھر کہتے ہیں مکہ میں مہنگائی بڑھی ہے، میرے روزانہ بہت پیسے لگ جاتے تھے، بڑا خرچہ ہو گیا، وہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں، بد مزاج ہیں، وہاں سنگلاخ چٹانیں ہیں۔ اب یہ شخص نزاکتوں کی بجائے کوئی اور چیز نوٹ کر رہا ہے، اس طرح وہ شخص ادب سے باہر نکل جاتا ہے۔ محبت والا یہ کہتا ہے کہ دوست کے ساتھ گئے، بڑا لطف لیا، سلام کیا، حاضر ہوئے، وہ جو مالک کا گھر ہے اس کے گھر کے کتے بھی اچھے لگتے ہیں، تو اچھا، تیرے غلام بھی اچھے۔ اس شخص کا جھگڑا ختم ہو گیا۔ بجائے محبت کے تم لوگ تحقیق کرنی شروع کر دیتے ہو۔ تحقیق کرنے والا جو ہے وہ تقدیس سے محروم ہو جاتا ہے۔ تحقیق میں آپ تقدیس بیان نہیں کرتے ہو۔ جب آپ یہ کہتے ہو کہ میں تقدیس کرتا ہوں تو تقدیس تفسیر نہیں بنتی، اس لیے اسے ادب میں رکھو، آپ ادب میں رہو۔ اور یہ جو علم ہے صرف اتنے علم کو ہو جتنا آپ کے عمل میں آ رہا ہے۔